الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ کتاب زکوٰۃ کا باب ہے. من لا تحل له صدقہ، کہ کس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اچھا، جو صدقات ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی دو حیثیتیں ہیں. بعض صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور بعض نافلہ ہوتے ہیں. واجبہ مثلا جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا کسی بندے نے کوئی منت مانگی ہے اور اس نے اس کا صدقہ کرنا ہے تو وہ بھی واجب ہے. صدقات واجبہ جو ہیں یہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں. صدقات نافلہ جو ہیں وہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک صدقہ ہوتا ہے اور ایک ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ. اس میں فرق یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر حال ایک نیکی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ نے کسی بندے کو کسی بڑے کسی کے دینی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے کسی بندے کو کوئی ہدیہ دیا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. میری مراد یہ ہے کہ صدقات میں ایک لینے والا بندہ جو ہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں تو اس کی حیثیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. لیکن جو ہدیہ ہوتا ہے یہ کسی کو تحفہ کے طور پر دیا جاتا ہے. یعنی ایک آپ فرض کیجیے گا کہ کوئی بندہ آپ کے دل میں وہ سید ہے، آپ اس کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، آپ کا شیخ ہے، آپ کا استاد ہے وغیرہ، تو یہ ہدیہ ہوتا ہے. تو ہمیں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ میں بھی فرق سمجھنا چاہیے اور ہدیہ اور صدقہ میں بھی فرق سمجھنا چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات پہلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. یعنی رسول کریم علیہ السلام صدقہ قبول نہیں فرماتے. تو اس طریقے سے یہ مختلف اصطلاحیں ہیں، باقی میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ من لا تحل له صدقہ، کہ صدقہ کس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کس شخص کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثمرۃ فی الطریق. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے، راستے میں ایک کھجور کے پاس سے، یعنی ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اور آپ اس کے پاس سے گزرے. لولا فقال، آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها. لولا انی اخاف، اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا، ان تکون من الصدقہ، کہ یہ صدقہ میں سے نہ ہو، لاکلتها، تو میں اسے کھا لیتا. یعنی کھجور پڑی ہوئی تھی، اب یہ یقین نہیں تھا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے یا ویسے کسی کی گر گئی ہے. اس سے فقہاء نے ایک تو یہ بات مستنبط کی ہے کہ اگر راہ چلتے ہوئے ایسی کوئی معمولی سی چیز مل جائے، مثلا بندہ جا رہا ہے آگے بادام پڑا ہوا ہے یا کھجور پڑی ہوئی ہے، تو
اسے اٹھا کر کھا لینے میں کوئی کباہٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مالک کو تلاش اتنی کم چیز کے لیے اس کے مالک کو تلاش نہیں کیا جائے گا یا اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ صدقہ نہ ہو، مطلب اگر صدقہ مجھے یقین ہوتا کہ صدقہ نہیں ہے تو میں اس کو کھا لیتا ہوں، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دیا، اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ مشتبہ چیز میں پڑ جاتا ہے وہ پھر حرام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے اور جس کے اندر کوئی جانور چرانا بادشاہ کے علاوہ منع ہے سب کے لیے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے قریب کیوں جاؤں گا، وہ دور دور جانور چراتا ہے تو وہ محفوظ رہے گا، اور اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے قریب چرا رہا ہوں، میں ادھر تو نہیں چرا رہا، تو جب جانور وہاں چرائے گا تو عین ممکن ہے کہ جانور جو ہے وہ چلا مار کے ادھر ہو جائے۔ تو جو بندہ مشکوک چیز کا استعمال کرتا ہے وہی پھر حرام تک جا پہنچتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ برائی عقیدہ کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، کبھی بھی یکدم نہیں آتی، برائی کبھی بھی یکدم نہیں آتی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بندے میں آتی ہے۔ یعنی یہ جو نشئی پڑے ہوتے ہیں گندی جگہ پر اور اپنا وہ نشہ کرتے ہیں اور گن کرتے ہیں لوگوں سے، وہ کوئی ماں کے پیٹ سے نشئی پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے انہوں نے صرف سگریٹ پینا شروع کیا ہوگا شوق میں۔ سگریٹ پینے سے نہ پیٹ نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، الٹا چکر آتے ہیں جب بندہ شروع کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ اس کے عادی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ کوئی بھی برائی پھر بندہ اس کو چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اسی طریقے سے جو بندے ناصبیت کی طرف جاتے ہیں یکدم نہیں چلے جاتے، یکدم کو یہ دین کی خدمت کرنا آسان کام نہیں ہے، یا جو ناصبیت کی طرف جاتے ہیں وہ یکدم نہیں چلے جاتے، یکدم ابو بکر صدیق پر تان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، اس سے شروع ہوتی ہے رافضیت، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو برائی کوئی بھی جو ہوتی ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کا پردہ ہے، جو اس پردے کو ہاتھ ڈالے گا وہ صحابہ کی عزت پہ ہاتھ نہ لینا۔ کوئی بھی برائی جو ہے وہ یکدم نہیں آتی، تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، مشتبہ سے بچے گا تو حرام سے درجہ والا بچے گا، اگر مشتبہ کا وہ استعمال کرے گا تو پھر وہ حرام تک بھی جا پہنچے گا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں اس سے کھا لیتا، یعنی رسول کریم علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ الحسن بن علی تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی، یعنی صدقہ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کا نثار ہوا ہے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 سال تھی، تو یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو ممکن ہے کہ 7 سال کے ہوں، 6 سال میں تو ایک کھجور انہوں نے آپ نے اٹھا
فجعلها فی فیہ، اور اس کھجور کو آپ نے اپنے منہ میں ڈال دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ، آپ نے کہا رک جاؤ ٹھہر جاؤ. لیترہا، یعنی اس لیے آپ نے فرمایا تاکہ وہ کھجور اپنے منہ سے نکال کر پھینک. صبح کہا، پھر آپ نے فرمایا اما شئت انا لا نأکل الصدقہ، کہ اے حسن کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے، آل سے دیکھو، آل کا جو لفظ ہے نا، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ کو بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا پس منظر بتاتا ہے کہ یہاں کس معنی میں. میں مثال دیا کرتا ہوں، مثلا لفظ ہے بیٹھنا. اب یعنی گلا بیٹھ گیا، اکرم بیٹھ گیا، دیوار بیٹھ گئی، وہ اکانومی بیٹھ گئی، لفظ تو وہی ہے نا، معنی بدل رہا ہے جیسے جیسے کوئی بدل رہا ہے. اس طریقے سے آل کا جو لفظ ہے کبھی کبھی یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے آتا ہے. جیسے اس طرح حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آل محمد، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آل محمد کے گھروں میں اتنے دن سے چولہا نہیں جلا، یا اس سے مراد ازواج مطہرات. کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے یہ اتباع اور پیروکاروں کے لیے آتا ہے، جیسے آل فرعون، ٹھیک ہے نا، آل فرعون اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے پیروکار تھے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے سب لوگ، یہاں پر اس معنی میں ہے. یہاں پر تو صدقہ جب حرام ہونے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد آل بنی ہاشم، آل عباس، آل حارث، یہ جو یعنی ہیں ان کو سرکار نے اپنی آل فرمایا ہے، ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ابو لہب جو ہے وہ بھی ویسے سرکار کا چچا تھا، لیکن اگر ابو لہب کی اولاد میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اور یعنی اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار نے نام لے کے فرمایا ہے کہ یہ آل عقیل، آل جعفر، آل حارث اور آل عبد المطلب یا بنو ہاشم، ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر یہ اس معنی میں ہے. تو سرکار نے فرمایا امام حسن سے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن کبھی یاد نہیں رہا یا کوئی ایسی بات ہو گئی. اور یاد رہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب روایت صحابی ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ اصحاب رسول کا ہے. اس لیے جن لوگوں نے، ناصریوں نے حضرت امام حسین کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سب سے پہلا یہ بات کہی ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے، کیونکہ اگر صحابیت کو ختم کر دیں گے ان کا بنیادی جو شرف ہے وہ ختم ہو جائے گا. جبکہ تمام محدثین نے ان کا ذکر مناقب صحابہ کے باب میں کیا ہے، اور یہ صاحب روایت صحابی ہیں حضرت امام حسن بھی اور امام حسین. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ویسے تو شاید 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اتنا زیادہ شعور نہیں رکھتا روٹین میں، لیکن آپ کو بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. شاہ اللہ کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین تو رسول کریم علیہ السلام کے لفظ ہیں اور سرکار کے نواسے ہیں، تو ان کی جو عظمتیں ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک منفرد شان کی ہیں.
تو اس لیے وہ صحابی بھی ہیں دونوں اور صاحب روایت صحابی ہیں. اور علامہ ابن کثیر نے حضرت امام حسین کے بارے میں یہ کہا کہ ہوا من علماء الصحابہ و سادات المسلمین، کہ وہ علماء صحابہ میں سے ہیں اور مسلمانوں کے سرداروں میں سے سیدنا امام حسین. تو آپ نے حضرت امام حسن میں سے روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں. وعن عبد المطلب بن ربیعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات جو ہیں یہ لوگوں کی میل ہیں، یعنی ان کے دینے سے لوگوں کا مال صاف ہوتا ہے. میل سے مراد مادی میل نہیں ہے، لیکن ایک تشبیہ تو ہے نا، یعنی جس طریقے سے پانی سے بندے کا جسم صاف ہوتا ہے اس طریقے سے صدقات سے بندے کا مال صاف ہوتا ہے اور بندے کا دل بھی صاف ہوتا ہے. تو صدقات جو ہیں وہ لوگوں کی کیا ہے؟ میل کچیل ہیں. وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، اس لیے صدقہ جائز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صدقہ ان کے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ اور مطہر ذوات قدسیہ ہیں اور منفرد قسم کی پاکیزگی اور طہارت ان کی شان ہے، اس لیے ان کے لیے صدقہ جائز قرار نہیں دیا گیا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حکم ہے سادات کے لیے، ان کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں ہے، حضرت عباس کے لیے بھی جائز نہیں. تو اگر یعنی ان کی کوئی انسان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کرے تو ان کو تحفہ یا ہدیہ پیش کرے گا، صدقہ نہیں. جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنہ ہدیہ ام صدقہ، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا، یعنی کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی یا کھانا لایا جاتا، آپ اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. یعنی یہ جو ہمارے مدارس مختلف ہوتے ہیں اہل تقویٰ لوگ، بہت سے لوگ ان کو بھی کوئی ذاتی طور پر بھی تحفہ دیتے ہیں یا مدارس کے لیے دیتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس لیے دے رہے ہو. اگر وہ کہے کہ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یا گھر آپ کے گھر کے لیے ہے تو اس کو وہ الگ رکھتے ہیں، اگر وہ مدرسے کے لیے ہے تو اس کو الگ رکھتے ہیں. تو محتاط جو ہوتے ہیں احتیاط اس طرح کی جاتی ہے. اور یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی یوں کہیے سنت مبارکہ ہے. آپ پوچھتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، خیر کی یا صدقہ. اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے قال علیہ صحابہ ہی کو آپ اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کلو تم کھاؤ، یعنی تم کھاؤ، یہ اگر وہ صدقات نافلہ میں سے ہوتا، اگر جو واجبہ ہے تو تم مستحق کہیں گے نا اس کو صدقات نافلہ، اس میں سے کھاؤ. غلام یاکل، اور خود نہیں تناول فرماتے تھے. میں قیلہ، اور اگر یہ کہا جاتا ہدیہ تو یہ ہدیہ ہے، یعنی کسی نے تحفہ بھیجا ہے، ضرب بیدہ فاکل معہ، تو پھر آپ اپنا دست مبارک بڑھاتے اور اس میں سے آپ بھی تناول فرماتے. تو رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی اپنے لیے صدقے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور صدقہ استعمال نہیں کرتے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان فی بریرہ ثلاث سنین، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بریرہ میں 3 سنتیں تھیں. بریرہ جو ہے یہ آزاد کردہ لونڈی تھی رسول کریم علیہ السلام کی، جیسے سیدہ عائشہ نے اس کو بیان کیا. ان کی وجہ سے 3 سنتیں جو ہیں سرکار کی وہ ثابت ہوتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ بریرہ میں 3 سنتیں تھیں. احدى سنن، پہلی سنت کیا ہے؟ انہا عتقت
فخشیت فی زوجہا، یعنی جب ایک عورت آزاد ہو جاتی تھی، اس کا نکاح ہوتا تھا کسی کے ساتھ اور اسے آزاد کر دیا گیا، اب اسے اختیار ہوتا تھا کہ وہ اپنے پہلے خامد کے ساتھ رہے یا اس سے الگ ہو جائے۔ بعد نے یہ کہا ہے کہ خامد جو ہے وہ اگر غلام ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام ہے، تو عموماً عورتیں جو تھیں وہ آزاد ہو کر بھی اپنے پہلے خامد کے ساتھ رہتی، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آزاد کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے پہلے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یعنی انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر کے ایک الگ سنت قائم کر دی کہ اگر لونڈی آزاد ہو تو وہ اپنے خامد کے پہلے خامد کو بھی چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن آتاک، اور دوسری چیز ان سے ان کی ذات کی نسبت سے جو سنت ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ولاء اس کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے۔ اچھا، اب ولاء کیا ہے؟ ولاء کہتے تھے کہ ایک غلام آزاد ہوا تو اس کا جو ورثہ ہے وہ فوت ہو گیا، اس کا ورثہ کس کو ملے گا؟ اس کے ورثے کو ولاء کہا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو بریرہ تھی یہ ایک یہودی کی لونڈی تھی، اور یہودی نے انہیں کہا تھا، جس کو مکاتبت کہتے ہیں، کہ اتنے پیسے دو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ جیسے یعنی جب آقا اپنے غلام سے یہ کہہ دیتا کہ اتنے پیسے دے دو، جب وہ چیز دو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں کہ مکاتبت، اور ایسا غلام کا لگا غلام مکاتب۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کو ان کے آقا نے کہا تھا کہ کھجور کے درخت لگا دو تو میں تمہیں آزاد کروں گا، یہ مکاتبت۔ تو یہ یہودی کی لونڈی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم اتنا مال دو، تو آپ اتنے مال کا اہتمام نہیں کر سکتی تھی، تو آپ آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہ مکاتبت کے سلسلے میں آپ میری مدد کریں۔ تو آپ نے رسول کریم علیہ السلام سے مشورہ کیا اور پھر فرمایا کہ اپنے آقا سے کہو کہ وہ آپ کو بیچ دے، جتنے کو پیسے لے گا میں اسے دے دوں گی اور آپ کو وہ بیچ دے۔ آپ حضرت بریرہ نے جا کر کہا کہ تم مجھے بیچ دو، تمہیں تو پیسے چاہیے نا، تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ دلا میرے لیے ہو، یعنی آپ کی جو میراث ہے نا وہ میری۔ اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہودی نے غلط کہا ہے، الولاء لمن آتاک، ولاء اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو حضرت بریرہ کی نسبت سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے۔ ودخل رسول اللہ، تیسری چیز کیا ہے؟ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بربرمۃ تفور بلحم، کہ رسول کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور ہنڈیا جو تھی وہ جوش مار رہی تھی گوشت کے ساتھ، یعنی ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا۔ فقرب الیہ خبز وعدم من عدم البیت، یعنی جب کھانے کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی سالن دیا گیا گھر کے سالنوں میں سے، یعنی وہ جو گوشت پک رہا تھا وہ آپ کو نہیں دیا گیا، اور وہ کوئی اور سالن آپ کو دیا گیا جو گھر میں موجود تھا۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا الم ارا برما فی الحم، کہ کیا میں نے ایک ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ قال بلا، تو اہل خانہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكِنَّكَ ذَلِكَ اللَّحْمُ تَصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةٍ، لیکن وہ گوشت ہے جو حضرت بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا۔ یعنی حضرت بریرہ آپ کس کی لونڈی تھی؟ سرکار کی، حضرت عائشہ کی، اور سرکار کے گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو صدقہ دیا ہے، وہ تو لونڈی اور وہ پک رہا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں دیا۔
کہ آپ صدقہ نہیں فرماتے، آپ صدقہ قبول نہیں فرماتے کہ صدقے کو آپ استعمال نہیں کرتے۔ وانت لا تاکلوا صدقہ، وہ صدقہ ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ قال، آپ نے فرمایا ہوا علیہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس سے فقہ کا وہ اصول بنتا ہے کہ اگر ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، یعنی اس نے دینے والے نے صدقہ دیا حضرت بریرہ کو، اب اس کی مالک بن گئی حضرت بریرہ۔ اب حضرت بریرہ حضرت سرکار کو وہ گوشت پیش کرے گی تو یہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہدیہ۔ ملکیت بدل جائے تو حکم، اس سے بہت سے فقہ کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ وعنها قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الحدیہ ويصيب عليها، رسول کریم علیہ السلام کی دو سنتیں تھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے، اور پھر کیا وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اور اس کے بدلے میں ہدیہ بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی سرکار اس سے ایک انس میں اضافہ ہوتا ہے، ایک محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سرکار کا طریقہ مبارک صرف یہ نہیں تھا کہ آپ قبول فرماتے تھے، آپ قبول فرماتے تھے، ہدیہ قبول کرنا بھی سرکار کی سنت ہے اور کچھ دینا بھی سرکار کی سنت ہے کہ جس نے ہدیہ دیا ہے کسی موقع پہ اس کو بھی ہدیہ دیا جائے، اس کو بھی تحفہ دیا جائے، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دعیت الی قراب لاجبت۔ قراب جو ہے یہ جگہ کا نام بھی تھا، اور یہ بکری کی جس کو آپ کہتے ہیں پایا، پائے، یہ بکری کے پائے جب وہ کھولتے ٹانگ آپ کہتے ہیں، ٹانگ آپ اس تو فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لو دعیت الی قراب، کہ اگر مجھے بکری کی پائے کی طرف بھی دعوت دی جائے، یعنی کوئی بندہ غریب ہو وہ گوشت نہیں پکا سکا، اس نے صرف بکری کا ایک پایا پکایا ہے، یعنی ایک معمولی چیز پکائی، لیکن اس نے مجھے دعوت دی، تو دعوت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہے کیا چیز، دعوت دینے والے کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کو یعنی اس مادی پیمانوں پر نہیں پرکھا جاتا۔ ان میں فرق کیجیے گا، ایک انعام ہے تو انعام کچھ بھی ہو، انعام ہی ہوتا ہے، انعام میں ملکیت کو نہیں دیکھی جاتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرتا، اگرچہ جتنی بھی معمولی چیز پہ کرتا تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور اگر مجھے ہدیہ دیا جائے گا ایک ٹانگ کا، یعنی بکری کے گوشت کا مجھے بھی ہدیہ دے گا تو میں اسے بھی قبول کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ہدیہ کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ورده اللقمہ واللقمتان والتمر والتمرتان۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے الذی یطوف، جو گھومتا ہے، تافل یطوف ہوتا ہے چکر کاٹنا، گھومنا، جو گھومتا ہے علی الناس لوگوں پر، اور لوگ اسے کبھی لقمہ دے دیتے ہیں، کبھی 2 لقمے دے دیتے ہیں، کبھی 1 کھجور دے دیتے ہیں، کبھی 2 کھجوریں دے دیتے ہیں۔ اصل مسکین وہ نہیں ہے۔ مسکین سے مراد یہ ہے اصل حقدار وہ نہیں ہے جو لوگوں سے سوال کرتا ہے تو لوگ اس کو دے دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِيٌّ يُغْنِيهِ، لیکن اصل مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ وہ غنی ہو جائے، یعنی وہ ہے تو غریب۔ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، لیکن وہ اتنا خوددار ہے کہ لفظ بولنا تو دور کی
بات ہے اپنے چہرے پر بھی تاثر نہیں آنے دیتا کہ میں بھوکا ہوں. اپنے فتح ہوتا ہے بات کو سمجھنا, فطانت ذہانت فطانت آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی اصل حقدار وہ نہیں ہے جو مانگتا ہے, وہ تو گداگر ہے, وہ تو پیشہ ور ہے, اور ان میں تو بڑے بڑے چکر بھی ہوتے ہیں. اصل حقدار وہ عزت نفس والا بندہ ہے جو مانگتا تو نہیں ہے کسی سے, سوال نہیں کرتا, اور اس قدر اس میں ضبط نفس ہے کہ وہ بھوکا بھی اگر ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے چہرے پر بھی میری بھوک کے اثرات نہ آئیں, تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ بھوکا ہے. وہ ہمارے گاؤں میں تھا ایک مطلب کہ محمد حسین اس کا نام تھا, ہم نے اس کو بچپن میں دیکھا تو بڑی خوبصورت اس نے سفید کپڑے پہنے اور وہ پاک باندھتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ جب وہ پہلے وہ بہت غریب تھے, اتنے غریب تھے کہ ہم یعنی آج کل تو لوگ صبر نہیں کر سکتے کہ غربت کیا ہو, ویسے ہر بندہ چیختا رہتا ہے. یعنی ان کے پاس سونے کے لیے رضائیاں نہیں ہوتی, وہ کھیتوں سے وہ جس کو کھوری کہتے تھے, یہ کماد کے اوپر جو چھلکے سے وہ جلا کے رات کو اس طریقے سے گزارا. میرے والد صاحب جایا کرتے تھے کہ جب وہ انتہائی غریب تھا نا تو وہ سفید کپڑے پہنتا تھا اور خوبصورت کو پگ پہنتا تھا, اور کسی سے سوال کرنا تو وہ سوال ہی کریں. اچھا پھر اللہ نے اس کو مال دیا, اس کے ساتھ بیٹے, اس کا ایک بیٹا جو اسلام آباد میں, تو پھر اس نے نا وہ کپڑوں کی وہ احتیاط نہیں کی جو پہلے کرتا تھا. پھر میلے مل گیا تو میلے پہن لیے, اچھی مل گیا تو اچھی. تو کسی نے کہا کہ اس وقت تو آپ بڑا خیال کرتے تھے. اس نے کہا اس وقت میں غریب تھا, میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں غریب ہوں. اب اللہ نے مجھے مال دیا ہے, اب کیا ہے اس بات میں فرق نہیں پڑتا, یہ بھی مال, یہ بھی کپڑے ہیں. تو خودداری بڑی چیز ہے, غیرت سے بڑی چیز جہانے تو بتاؤں کائناتی ہے قریش کو تاج سرکار. تو سرکار نے فرمایا بندہ جج نہیں کر سکتا کہ وہ بھوکا ہے, بھلا یقوم فجسال الناس, اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے. یعنی اصل صدقے کا مستحق وہ شخص ہے جو عزت نفس باہر رکھے ہوئے ہے, اس کو بندہ ڈھونڈ کے دے. اور یہ جو پیشہ ور برادر ہوتی ہے انہوں نے تو یہی لینا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت فاطر السماوات والأرض, أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبيه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.